اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ ایک خاص انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر کی نعمت سے نوازا ہے۔ شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح بیان فرما دیا ہے، اور اس میں کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، وہ تمام چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت خود قرآن شریف میں بیان فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ رات اتنی اہم اور معتبر رات ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن جیسی کتاب نازل کی۔ قرآن مقدس جو پوری دنیا میں ایک چیلنج بن کر کھڑی ہے، جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جب اس مقدس کتاب کو اتارنا ہوا تو اللہ نے شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور خود اللہ تعالیٰ آگے پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب محدثین نے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو عبادت 1000 سال کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جن لوگوں کو جو معاملات پیش آنے ہیں یا جو چیزیں بانٹنے، وہ تمام چیزیں بندوں کے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو روزی کتنی ملے گی، کسی کے بارے میں کون سی چیزیں پیش آئیں گی، یہ تمام تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ یہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں یہ لکھا گیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس زمین پہ اترتے ہیں، اور جن لوگوں کو عبادت میں پاتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے فخر کرتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو میرے یہ بندے ہیں، دیکھ رہے ہو میرے یہ بندے ہیں کس طرح میری عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ان کا فخر کرتا ہے، ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ لوگ معافی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، ہم نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں جس نے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کو شب قدر مل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ فرمایا ہے یہ مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، باری تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کتنی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ ایک گناہگار بندے کے لیے جیسے کہ ہر انسان غلطی اور خطاؤں کا پتلا ہے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو معافی مل جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب شخص ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں کامیابی کا الگ الگ تصور اور خاکہ ہے۔ بے شک دنیا کی رنگ ریلیاں بھی ہمارے لیے اچھی علامت ہے، اچھی زندگی ہمیں ملے، خوشحالی ملے، اچھی بات ہے، پر ایک انسان کے لیے مکمل کامیابی یہ ہے کہ اس سے دنیا بھی حلال چیزیں ملے اور آخرت میں اللہ بھی اس سے راضی اور خوش ہو۔ اسی لیے بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ شب قدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے علاوہ شب قدر میں عام طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت وغیرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی نمازیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے شب قدر، جس میں فرشتے بھی بندوں کی عبادتوں پر رشک کرتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، نقصان یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، اچھا ایک چیز جو ہمارے لیے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ شب قدر کو ہم کیسے تلاش کریں، کہاں ملے گا شب قدر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، انشاءاللہ تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں شب قدر میں نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، ہم پوری رات جاگیں، جتنا وقت میسر ہو سکے اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں گزارے۔ مگر اب ہمارے ہاں ہم نے ایک رسم و رواج بنا لیا شب قدر کے نام پر، اور رات بھر جگہ کر کے آپس میں گپ سڑاکا کرنا اور اس طرح کی محفل جمانا، آپس میں گفت و شنید کرنا، ہنسی مذاق کرنا، مسجد میں سونا، یہ تمام چیزیں اس رات کی بے حرمتی ہے، عبادت میں شامل نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ جتنی بشاشت ہے، خوشی ہے، اتنی خوشی کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے لو لگایا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ یہی شب قدر کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا